اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم آمین یا رب العالمین. ہم انشاءاللہ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. تھوڑا سا ذرا ہمیں وقت ہو گیا. آ, ہم نے جو لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا، میں ایک منٹ آپ سے پہلے اسکرین شیئر کرتا ہوں. لاسٹ کلاس میں ہم قرآن مجید کا مطالعہ کیوں کیا جائے اس حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، اور ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. قرآن مجید کا مطالعہ کیوں کیا جائے، قرآن مجید کے مطالعے کے کیا فوائد ہیں، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا واضح اور آخری پیغام ہے. اور ہم نے کافی ڈیٹیل میں کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی. مثال کے طور پر اگر ہم کہیں تو قرآن مجید نے آ کر انسان کو اس پوری یونیورس کو ایکسپلور کرنے کا طریقہ قرآن مجید نے سکھایا. قرآن مجید نے انسانوں کے درمیان جتنے بھی فرق ہو سکتے ہیں جو انسانوں نے بنا لیے تھے اپنی جہالت کی وجہ سے، قرآن مجید نے انسانوں کی وہ تفریق ختم کر دی، امتیاز ختم کر دیا. اور عقل اور مذہب اور دین اور مذہب میں توازن پیدا کرنا بھی قرآن نے ہی سکھایا. اچھا، دین و دانش پر قرآن مجید کے بڑے احسان ہیں. ہم نے یہ کرنا ہے نمبر 5. اور ہمیں آج یہ بھی سمجھنا ہے کہ دین و دانش پر جو قرآن کا احسان ہے اور قرآن مجید نے یہ کام کیا کیسے، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہوگا. ہم اس کو سمجھیں، قرآن مجید نے انسان کی اس ترقی میں اس انسان کو کس طرح گائیڈ کیا ہے. یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور ہمارے لیے بہت ہی سمجھیں آپ ایک طرح سے ایک ٹول ہے ہمارے لیے، کہ اگر ہم اسکل سیٹ کرنا چاہیں اپنے لیے بھی اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، تو ہم ٹول سیٹنگ کیسے کریں گے. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید، ایک تو یہ کہ ہم نمبر 5 یہ لکھ رہے ہیں. 3 4 چیزیں ہم لکھ چکے ہیں، نمبر 5 سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں. دین و دانش پر قرآن مجید کا احسان. دین و دانش کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر مختلف مزاج کے لوگ ہیں. ہم سب بھی یہاں پہ اگر مثال کے طور پہ 10 لوگ ہیں تو سب کے مختلف مزاج ہیں، ہے نا. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک تو ہم نے بات کی کہ انسانیت کے حوالے سے قرآن مجید نے پوری انسانیت کو ایڈریس کیا. قرآن مجید کو ہم معجزہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید بیک وقت، یعنی کہ ایک ہی ٹائم میں اگر اس کو پوری انسانیت اپنے ہاتھ میں قرآن لے کے بیٹھ گیا ہے، دنیا کا ہر انسان بچے سے لے کے بوڑھا تک، تو ایک ہی وقت میں اور سب بیٹھ کے قرآن پڑھیں تو قرآن مجید ہر انسان کو اس کی ایج، اس کے انٹلیکٹ کے حساب سے اس کے اندر قرآن مجید کے میں ہدایت موجود ہے. اور اسی کو ہم معجزہ کہتے ہیں، کہ ایسی کتاب جو زندگی کے ہر سٹیج پر ہم سے بات کرتی ہو، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک. آپ دیکھیے ایک بچہ ہے وہ بھی قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہے اس کے اپنے لیول کے حساب سے، اپنی عقل کے حساب سے. بڑا ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، غریب ہے، امیر ہے، سب بیک وقت کسی بھی فیلڈ سے ہو. ایک انجینئر قرآن بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اس کو بھی گائیڈنس ملے گی، ڈاکٹر پڑھ رہا ہے اس کو بھی گائیڈنس ملے گی، ایک وکیل بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اس کو بھی گائیڈنس ملے گی، جج بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اس کو بھی گائیڈنس ملے گی، سبزی والا، پھل والا، فروٹ والا، گوشت والا، کپڑے بیچنے والے، کھانا بیچنے والے، جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، جتنے آکیوپیشنز ہیں، پیشے ہیں، سب کو ایک ہی وقت میں قرآن مجید ان کے اپنے انٹیلیکٹ، ان کی اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے قرآن گائیڈ کرے گا، ہدایت دے گا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ ہے قرآن مجید، اور یہ معجزہ ہے. ظاہری بات ہے ایسی کوئی کتاب ہی نہیں ہے دنیا میں، اسی لیے یہ معجزہ ہے. تو ہمیں اس معجزے کو بتانا چاہیے، ہمیں اس کو کھول کر پہلے اس کو سمجھانا چاہیے کہ ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں. جب ہم انٹرو دیں نا قرآن کا، ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے قرآن مجید کی تعارف کے اندر جو ہے نا وہ
ماضی اور تاریخ کی باتیں شامل ہو جاتی ہیں، وہ بھی ضروری ہے، اس کا انکار نہیں ہے، ہم کسی شے کا انکار نہیں کریں گے، ذہن میں رکھیں وہ ضرورتیں پوری ہوئیں۔ ایک جو طالب علم کو جب آپ بیٹھ کے بتائیں گے نا، ایک مرد کو، عورت کو، لڑکے کو، لڑکی کو، کہ بھائی تمہیں قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے، کوئی اگر اپنا او لیولس کر رہا ہے اس کو بولے قرآن مجید کا مطالعہ کرو تاکہ تمہیں تمہاری گائیڈنس ملے، ایک یونیورسٹی میں جانے والا اسٹوڈنٹ ہے اس کو بولے قرآن مجید پڑھو، تمہیں اس کی ہدایت قرآن سے ملے گی۔ تو قرآن مجید کتاب ہدایت والی بات، ہر ہر پیشے کو، بھلے وہ جاہل ہو بھلے وہ عالم اپنے آپ کو سمجھتا ہو، تو یہ سب قرآن مجید سے ایک ہی وقت میں اپنے اپنے انٹلیکچوئل لیول علم کے حساب سے ان کو گائیڈنس ملے گی قرآن سے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اندازہ کریں اگر صرف اس ایک بات کو لے لیا جائے تو قرآن مجید پوری انسانیت کی ضرورت، اصل ضرورت قرآن مجید ہے، پوری انسانیت کی۔ اس کو پڑھتے جاؤ، گائیڈنس لیتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس بات کو ہمیں خود کو بھی سمجھانا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھانا ہے، مرد عورت، میاں بیوی، دادا دادی، نانا نانی، جتنے رشتے ہیں سب کی گائیڈنس قرآن مجید میں ہے۔ انسان جس کیریکٹر میں بھی ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر، اس کی گائیڈنس قرآن مجید میں ہے، واحد کتاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو آپ کھولتے جائیں، بچے، بوڑھے، جوان، مختلف آکوپیشنز، مختلف دنیا کے کسی بھی ملک میں رہنے والے، کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والے اگر قرآن پڑھیں گے تو راہ راست پہ آ جائیں گے، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک ایسا یونیک فیکٹر ہے جس کو ہمیں بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے، قرآن مجید کا مطالعہ کیوں کیا جائے۔ اب ہم پرٹیکولرلی اس پہ جب ہم نے یہ ساری بات کر لی تھی تو ہم کہتے تھے دین و دانش پر قرآن کا کیا احسان ہے۔ دین و دانش پر، دین و دانش کا مطلب ہوتا ہے دین ایک تو آپ کو پتا ہے جسے ہم ریلیجن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور دانش آپ کو پتا ہے اس سے مراد عقل ہے، دین و دانش پر یعنی کہ عقل والوں پر قرآن مجید کا کیا احسان ہے، قرآن کا احسان ہے۔ اور قرآن مجید نے دین و دانش پر، اب آپ اندازہ کریں قرآن پاک، قرآن کا احسان ہم لکھیں گے یہاں پر، دین و دانش والوں پر قرآن مجید کا احسان۔ جی جی جی، ابھی ہم اس کی بات کریں گے، آپ بے فکر رہیں، قرآن مجید نے کس طریقے سے سٹارٹ کیا ہے اور یہ بیلنس کریٹ کیسے ہوا ہے نا، یہ ہم ابھی دیکھیں گے، بالکل بے فکر رہیں، اسی کو ہم سمجھیں گے ابھی۔ تو دین و دانش پہ اسی لیے دیکھیں نا یہ ٹاپک آیا دین و دانش پر قرآن کا جو احسان ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی، اعتدال، بیلنس، بالکل۔ تو سب سے اہم بات یہ کہ انسان کی فطرت کے اندر، اس کو نا تھوڑا سا سمجھیں، انسان کی فطرت، فطرتاً انسان کے اندر جھکاؤ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ سافٹ ویئر انسٹال کر کے ہمیں دیا ہے کہ جس کو جھکنا ہے، کسی نہ کسی کے آگے جھکنا، اس کے اندر اب سر تسلیم خم کرنا، یہ سافٹ ویئر ہے انسان کے اندر، انسان، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر انسٹال کیا ہے۔ اب وہ اللہ کے سامنے ہو، مخلوق کے سامنے ہو، بت کے سامنے ہو، پتھر کے سامنے ہو، سورج کے سامنے ہو، آگ کے سامنے ہو، جو ہم نے پہلے بات کی تھی، اس جھکنا یہ فطرت ہے انسان کی۔ تو اسی لیے انسان نے جب قرآن مجید نہیں آیا تھا تو مختلف اپنے دین بنا لیے تھے۔ دوسرا، اس زمانے سے لے کے آج تک یہ دانش مند لوگ، ہوش مند لوگ، عقل والے لوگ، یہ تو ہر مذہب میں موجود رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ ویسٹرن فلاسفرز ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ وہ ریسرچ کرتے کرتے انسان کے کسی نے انسان کے، جیسے فرائیڈ ہے، اس نے انسان کو اسٹڈی کیا، اس کے اندر ابھرنے والی خواہشات کو اس نے اسٹڈی کیا، اس کے مختلف نام دیے۔ آپ کو پتا ہے نا فرائیڈ اکثر جو اس وقت ویسٹرن دنیا ہے وہ فرائیڈ کی فلسفی کے اوپر ہے، جو کہ ایک فلاسفر تھا، اس کی فلسفی کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ اس نے کہا کہ بھئی انسان کے اندر جو خواہشات ہیں ان کا پورا ہونا ضروری ہے، ورنہ انسان جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا۔ اور انسان اپنی خواہشات کو، کیونکہ یہ خواہشات کا جو ایک مادہ ہے اس کے اندر انسٹالڈ ہے، اس نے اس بات کو فائنڈ آؤٹ کیا، اور اس کا پورا ہونا ضروری ہے، ورنہ انسان اپنی خواہشات میں بھیڑیا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے۔ اب جب یہ کنکلوژن ہوا اور یہ دریافت کی تو پھر آپ کو پتا ہے آج وہ جو سیکس فری سوسائٹیز ہیں، انہوں نے بولا کہ بھئی سب سے زیادہ، پھر اس نے کیٹیگرائز کیا کہ کون سی خواہش سب سے زیادہ ہے، پھر اس کے بعد کون سی ہے، پھر اس کے بعد کون سی ہے، ایسی کون سی خواہش ہے جس کی خاطر انسان جان دے سکتا ہے اور جان لے بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسی کون سی خواہش ہے کہ جس سے انسان اس پوری دنیا کے اوپر جو ہے نا وہ ظلم و ستم ڈھا دے گا،
تو اس طرح اس نے پھر کیٹیگرائز کیا ساری خواہشات کو، انسانی خواہشات کو۔ اب آپ کو پتا ہے کہ جب وہ بیچارہ جس کے پاس کوئی آسمانی ہدایت نہ ہو، حالانکہ وہ تو بہت بات کیا ہے ابھی قرآن مجید، میں حیران ہوتا ہوں ایسے لوگوں پر کہ بیچارے قرآن مجید کی ہدایت سے محروم ہو کے چلے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی حکمتیں ہیں۔ لیکن اب ہوا کیا، وہ سیکس فری سوسائٹی بن گئی پوری پوری، پورا ویسٹ اس وقت آپ دیکھیں وہ اپنی خواہشات کی تکمیل، اور اسی کو انہوں نے پھر دنیا پہ مسلط کیا۔ خواہشات کی تکمیل، انسان پیدا اس لیے ہوا ہے تاکہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکے۔ آپ سوچیں کتنا بڑا مغالطہ! اور یہ سائی کون ہے؟ یہ وہی عقل والے لوگ ہیں، عقل پرست لوگ ہیں، جن کے پاس بہت، جن کی پہلی بات ہے عام آدمی سے زیادہ عقل ان کی استعمال ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس طرح لگاتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ یونانی فلاسفر تھا، اس نے کیا بولا بھائی، دیر از نتھنگ مور سرٹن دین وٹ کی ناٹ بی سین، دیر از نتھنگ مور ریئل دین وٹ کی ناٹ بی سین، اینڈ دیر از نتھنگ مور سرٹن دین وٹ کی ناٹ بی ہرڈ۔ وہ چیزیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی اور کانوں سے سنائی نہیں دیتی، ان سے زیادہ حقیقت پر مبنی شے کچھ اور ہے ہی نہیں۔ اب اس بیچارے کو اگر علم غیب کا صرف اس کو عقیدہ مل جاتا تو وہ بہت ساری چیزوں پر ایمان لے آتا، ایمان ہی لے آتا، بلکہ صرف علم غیب کا معاملہ کہ بھئی اصل چیزیں تو وہ ہیں جو کہ چھپی ہوئی ہیں، یہ پوری کائنات پوری چل رہی ہے، وہ بیچارہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا، لیکن آگے اس سے نہیں بڑھ سکا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو تینوں دانش پر قرآن مجید نے جو احسان کیا، وہ سب سے پہلا یہ کہ عقیدہ توحید، عقیدہ توحید، عقیدہ توحید۔ اس کے اندر میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا کہ ہم عقیدہ عقیدہ کہتے ہیں، ہمیں عقیدے کا مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ عقیدہ توحید پلس حیات بعد الموت۔ جتنی بھی عقل پرست پہلے بھی گزرے ہیں، آج بھی گزرے ہیں، یہ پہلا عقیدہ چلو پھر شاید کسی کی سمجھ میں آ جائے، یہ جو اس کے بعد جو دوسرا ہے نا، یہ حیات بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی، یہ ہضم کرنا دنیا کے لیے ہمیشہ سے مشکل رہا ہے۔ ان مسلمانوں کے لیے بھی یہ ہضم کرنا بہت مشکل کام ہے، حیات بعد الموت۔ جس کو بھی اس شے کا یقین آ جائے، آپ سوچئے دنیا کے اندر اس کا عمل خراب نہیں ہو سکتا۔ تو عقیدہ توحید پہ تو بہت آ گئے لوگ، آپ کو بتایا نا کہ بھئی بھگوان ایک ہے، بنانے والا ایک ہے، اس پہ تو آ گئے۔ اچھا، اب عقیدہ جب ہم کہتے ہیں تو وہ پورا ایک دینی معاملہ ہوتا ہے، یہ نکلا ہے عقد سے، عین قوف اور دال۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ ایک کام کریں، آپ کسی کے پاس کوئی کپڑا ہو اور اس کپڑے کو نا ایک نوٹ لگائیے، ایک گرہ لگائیے اس کی۔ جب آپ ایک گرہ لگا دیں گے نا، سمجھیں وہ بند گیا نا، آپ نے باندھ دیا اس کو، تو یہ جو نوٹ ہم نے لگایا ہے نا، اس کو ہم عقد کہتے ہیں عربی میں۔ آپ نے پڑھا نا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ہے نا؟ اور پھونک مارنے والیاں، جب وہ پھونک ماریں، اور کس میں؟ نوٹس کے اندر، ایک دھاگا لے کے آپ نے اس کے بہت سارے اس کے اندر گرہیں لگائیں، آپ نے گرہیں لگاتے گئے لگاتے گئے لگاتے گئے، اور اس کے نوٹس بنتے گئے۔ وہ ایک دھاگے میں جو ہم ایک نوٹ باندھتے ہیں وہ کتنا ٹائٹ ہوتا ہے، اس کو کھولنا کوئی مذاق تو نہیں ہے نا؟ تو اسی لیے العقد، یہ انشاءاللہ کبھی اگر مجھے پتہ لگا، یہ ومن شر النفاثات فی العقد، اس کے اندر سارا جو ہے نا وہ سورۃ الفلق میں سارا جادو کا بھی علاج ہے۔ اور آج کے زمانے کے جتنا یہ جو سوشل میڈیا کا اور جو لوگ بےچارے بد نظری سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان سب کا علاج سورۃ الفلق کے اندر ہے۔ انشاءاللہ وہ مجھے موقع لگا تو میں آپ لوگوں کو پھر وہ بتاؤں گا۔ بہرحال، تو یہ عقیدے کا مطلب کیا ہوا؟ وہ چیزیں کہ جس سے ہم نے اپنے آپ کو باندھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ عقیدہ توحید کا مطلب ہے انسان اپنی عقل کو، اپنی روح کو کن چیزوں سے باندھ رہا ہے۔ نوٹ جتنا زیادہ مضبوط نوٹ ہوگا، اتنا ہی زیادہ انسان کا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ تو عقیدہ توحید نمبر ایک، ونس آف اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اکیلا مالک، خالق، مدبر، ہر اپنی ذات میں، صفات میں، اور صفات کے جو تقاضے ہو سکتے ہیں ان سب میں تنہا ہے اللہ پاک۔ ان سب باتوں سے ہم نے باندھا ہے اپنے آپ کو۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو باندھا ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے، میں ایمان لایا ہوں، میں نے اپنے آپ کو باندھ دیا اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر،
اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر کے اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لاتا ہوں میں، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ تو قرآن مجید نے آ کر انسان کو یہ بتایا کہ یہ تو بہت ہی تھوڑی سی زندگی ہے، اصل زندگی تو شروع ہی موت کے بعد ہوگی۔ یہ تصور آج سے پہلے، ظاہری بات ہے، وہ کسی قرآن مجید نے پوری انسانیت کو ان کے اپنے انٹیلیکچول لیول پر لا کر یہ بات سمجھائی ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، جو اصل، جو ابدی زندگی شروع ہوگی، اسے حیات بعد الموت کہتے ہیں۔ تو اب جتنے دانشور جو بےچارے اپنی سوچ کے اندر سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہوتے تھے، اللہ تعالی نے حیات بعد الموت کے اندر ساری ٹینشنز اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کا علاج رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے زمانے میں جو پوری انسانیت سائیکولوجیکل ڈس آرڈر سے گزر رہی ہے، اس کا علاج ڈپریشن کی گولیاں نہیں ہے، سائیکولوجیکل مینٹورز نہیں ہے، اس کا علاج ہے حیات بعد الموت، آخرت کی زندگی پر ایمان پختہ کرنا۔ جتنا زیادہ آخرت پر ایمان پختہ ہوگا، موت کے بعد کی تیاری پر انسان لگے گا، ڈپریشن کیا، سائیکولوجیکل، سارے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کا یہ علاج ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے زمانے کے اندر باقاعدہ مطلب سائیکولوجیکل ڈاکٹرز ہیں، سائیکالوجی کے، پورا ایک سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے سائیکالوجی، جہاں پر آپ سوچئے انسانوں کا دماغ خراب کیا جا رہا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیے گا جتنے بھی سائیکالوجی والے لوگ ہوتے ہیں وہ خود سائیکولوجیکلی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں، اصل میں وہ حیات بعد الموت علاج ہے اس کا۔ انسان کو جتنی پریشانیاں ہیں، انسان کے جتنے سوالوں کے جواب نہیں ملتے، وہ سارے جواب جو نہیں مل رہے وہ اس لیے کیونکہ وہ بعد میں شروع ہوں گے، کیونکہ ہماری سوچ کا جو کوئی اینڈ تو نہیں ہے نا، انسان تو کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ اس کو قرار ملے گا جب وہ حیات بعد الموت پر آئے گا۔ اس کی اس کے دماغ کو قرار نہیں مل سکتا اگر یہ عقیدہ نہیں ہو انسان کا حیات بعد الموت کا۔ ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے حیات بعد الموت پر عقیدہ رکھنے سے، حیات بعد الموت کے بارے میں پڑھنے سے۔ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ عمل درست ہو جائے گا، سب سے پہلے تو عمل درست ہوگا انسان کا، کیونکہ یہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کے عمل کو درست کر دے گا۔ یہی وہ عقیدہ ہے کہ جس نے صحابہ اکرام کی زندگیوں کو بالکل پلٹ دیا، بالکل پلٹ دیا۔ انہوں نے دنیا کی زندگی کو مچھر کے پر کے برابر بھی اوقات دی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ حیات بعد الموت، یہ زندگی ہے ہی نہیں، اس یہاں تو صرف برتنا ہے اور یہاں سے جانا ہے بس۔ تو انہوں نے اپنی سارا ٹائم اپنی حیات بعد الموت کی تیاری میں لگائے، تو جتنے مسائل تھے سارے ختم ہو گئے۔ اور ہمارا مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ جتنی صلاحیتیں ہیں ہم حیات فی دنیا میں لگا رہے ہیں، اس لیے وہ ساری کی ساری ٹینشنز ہم کیری کر رہے ہیں جو ایک نان مسلم کیری کرتا ہے۔ جتنے مسائل ایک کافر کو، نان بلیور کو ہوتے ہیں، یا بد عقیدہ لوگوں کو ہوتے ہیں، یا کم عقیدے کے لوگوں کو ہوتے ہیں، وہی مسائل ہمارے بھی ہو رہے ہیں۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ حیات بعد الموت، یہ اصل زندگی ہے ہی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ آپ سوچیں نا، ساری فساد کی جڑ یہی ہے نا۔ قرآن مجید نے آ کر لوگوں کو حیات بعد الموت کا تصور دیا، بہت براڈ۔ اچھا، اب ان دونوں عقائد کو ذہن نشین کرانے کے لیے قرآن مجید نے طریقہ کیا اختیار کیا؟ اس کے اندر دو فلسفیز ہم سمجھیں گے، اتنی بڑی ذہن، مطلب اب دیکھیں نا، یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا، یہ دونوں حقیقتیں، اور اسی میں سارے علاج ہیں ہمارے۔ ان دونوں کو جو قرآن مجید نے اسلوب اختیار کیا وہ ہے، اسلوب کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، اسلوب، ان دونوں کو سمجھانے کے لیے اسلوب اور طریقہ کہہ لیں آپ، یا طریقہ، وہ کیا تھا؟ جزئیات سے کلیات کی طرف، جزئیات سے کلیات تک۔ جزئیات سے کلیات کا مطلب کیا ہوگا؟ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، سمجھ جائیں گے آپ لوگ۔ میری فیملی ہے، میری فیملی میں میرے ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، میں اپنی فیملی کا ایک پارٹ ہوں، جز ہوں،
اگر کوئی کہے گا بھائی آپ فیملی ہیں، میں بولوں گا نہیں بھائی، میں تو اپنی فیملی کا ایک حصہ ہوں، میرے سارے جتنے لوگ ملا کر فیملی بنتی ہے. تو یہ پوری کائنات ہو یا دنیا کی کوئی بھی شے ہو، فرام دا، سمجھے آپ، ایٹمز کہہ لیں، ذرات سے، مطلب جز جز کہتے ہیں نا، ذرے کو جز کہتے ہیں، جز سے کل تک، جیسے ہم کیا کہتے ہیں، یہ پوری کائنات کل ہے اور ہم اس کا ایک پارٹ ہیں. دس یونیورس از دا ہول اینڈ وی آر دا پارٹ. تو اللہ تعالیٰ نے پارٹ پر فوکس کرایا، ٹھیک ہے نا، پارٹ کے اوپر فوکس کرایا کہ تم اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی اپنے اوپر. اور اچھا، انسانوں کے اوپر جو غالب ہوا نا، جو چیز انسانوں پر غالب ہوئی تھی وہ تھی یونانی فلسفہ. آپ نے سنا ہوگا. اس میں دو لاجکس آتی ہیں. ایک ہوتی ہے انڈکٹیو لاجک اور ایک ہوتی ہے ایکسٹریکٹیو لاجک. ٹھیک ہے نا، ایک ہوتی ہے، میں اگر یہاں لکھوں، انڈکٹیو، انڈکٹیو لاجک، اور ایک ہوتی ہے ایکسٹریکٹیو لاجک. ٹھیک ہے، انڈکٹیو لاجک، ایکسٹریکٹیو لاجک. اچھا، ایکسٹریکٹ مطلب آؤٹ سائڈ سمجھ لیں، آؤٹ سائڈ. انڈکٹیو انسائٹ سمجھ لیں. اچھا، یہ جو لاجک تھی نا، یہ اسے کہتے ہیں منطق استخراجی. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید نے کیا کیا اصل میں آپ کو بتاتا ہوں. یونانی فلسفے نے نا ایکسٹریکٹیو لاجک، آؤٹ سائڈ لاجک جو تھی نا، اس کے اندر ایک فینٹیسی ورلڈ کریٹ ہو رہی تھی. فینٹیسی ورلڈ، جو اس کا نتیجہ تھا خوابوں خیالوں کی دنیا. آپ دیکھیں اسی حوالے سے ان کی کہانیاں، ایک سینڈریلا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس کے اوپر بڑا ظلم ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک جنات کی دنیا، تخیلاتی دنیا، جس کو ہم فینٹیسی ورلڈ کہتے ہیں. انسان اس کے اندر، اور بڑے حسین باغات ہوں، بڑے محلات ہوں. اور یہ نا، یہ یونانی جو وہ تھا نا فلسفہ، تو اس کے پیچھے لوگ لگے. یہ بڑا مشہور ہوا ایک زمانے میں یونانی فلسفہ، اور اس کو حقیقت میں بدلنے کے لیے لوگوں نے دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کی، اس لاجک کو. یس ایگزیکٹلی. تو ان لوگوں نے جو ہے نا، وہ جو ایک فینٹیسی ورلڈ کریٹ کی گئی، اس کو دنیا نے، ایک تو ظاہری بات ہے، اس وقت قرآن مجید کا وہ مطالعہ کھل کے سامنے نہیں آیا تھا، یا آیا تھا تو ایک طرف تھا دنیا کے. لیکن جو ویسٹ تھا، جس کو وہ لوگ ڈارک ایجز کہتے ہیں، تو اس کے اندر تو یہ سب چل رہا تھا، فینٹیسی ورلڈ. اس فینٹیسی ورلڈ کو ریئل ورلڈ میں کنورٹ کرنا. آپ سمجھ لیں اصل میں فینٹیسی ورلڈ کو ریئل ورلڈ میں کنورٹ کرنے والا قرآن ہے. اور قرآن نے انسان کو بتایا کہ دیکھو، تمہارے تخیلات کی دنیا واقعتاً وہی ہے، فینٹیسی ورلڈ ہے تمہاری، لیکن وہ خواب تمہارا آخرت میں پورا ہوگا، دنیا میں نہیں. دنیا خواب کی جگہ نہیں ہے، دنیا پریکٹیکل ہے. جو تمہارے خواب اور تمہارے خیالات جہاں تک جا رہے ہیں نا، وہ چیز شروع ہوگی تمہاری اس دنیا سے جانے کے بعد، موت کے بعد. سوچیں آپ، یہ اتنی اہم چیز ہے. اور جز اللہ تعالیٰ نے جزئیات پہ فوکس کرایا نا، تو اس میں سب سے پہلے جو آئی نا، وہ ذات انسان آئی. انسان نے اپنی ذات پر، ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتا ہے، مطلب آپ کہہ لیں اس کو پرسنالٹی کہہ لیں. آپ سوچیں دنیا کے سارے سائیکولوجسٹ ہیں، مل کر پرسنالٹی ڈیفائن نہیں کر پاتے بےچارے. واٹ از پرسن، شخص کون ہے، انسان کون ہے. اتنے سارے ڈیفینیشن دی ہیں انسان کی، ٹھیک ہے نا. بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ بھئی انسان تو لوگ پہلے ہوا کرتے تھے، اب تو ہیومن بینگز بن گئے ہیں.
انسان کو ہیومن بینگ بنانا ہے. انسان کون ہوتا تھا؟ جو کہ بھول جاتا تھا، غموں کو بھول جاتا تھا، اور کسی پر کوئی احسان کر کے بھول جاتا تھا، اور اس کے اندر کوئی کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کو بھول جاتا تھا، معاف کر دیتا تھا. اس انسان کو، اور سب سے بڑی بات، اپنے آپ کو بھول کر دوسروں کے لیے جینے والے کو انسان کہتے تھے. ان کے خود کے فلاسفرز کہتے ہیں کہ 21ویں صدی سے پہلے جو ہے نا، لوگ انسان تھے. 21ویں صدی کے بعد انسانوں کو ہم نے ہیومن بینگ بنایا. انسان تو وہ ہے جو اپنے آپ کو بھول کر دوسروں کے لیے جیتا ہے. ہم نے اس کو ہیومن بینگ بنایا. ہم نے کہا نہیں تم کچھ ہو، تو وہ جو کہ اپنے لیے جیتا ہے، جو اپنے آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ہیومن بینگ کہلاتا ہے. تو وہ اپنے لیے ہی جیتا ہے، اپنے لیے ہی سارے کام کرتا ہے. ساری چیزیں اس کی جو نا وہ اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں. دنیا جائے بھاڑ میں، میں. آپ سوچیں، یہ وہ چیز ہے جس نے آج انسانیت کو اس حال میں پہنچایا ہے کہ انسانیت جل رہی ہے لیکن ہم لوگ بے فکر ہیں. اس نے ہی وہ ہمارا بردرہڈ والا تصور ختم کر دیا. آپ سوچیں، یہ کتنی خطرناک چیز ہے. ہمارے اتنے سارے بہن بھائی، آپ دیکھیے ایک مرتبہ ایسا لگتا ہے کوئی مووی چل رہی ہے. غزہ میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا اس میں بے چین ہے. بے چین جسے کہتے ہیں نا، حواس باختہ ہو جانا. جو سینسز آؤٹ آف سینسز ہے پوری دنیا، جس کے اندر انسان اور مذہب کا بھی کوئی وہ نہیں ہے، ریگارڈلیس آف دا ریلیجن. پوری دنیا نکل کے آئی ہوئی ہے. لیکن اندازہ کریں نا، وہ ہیومن بینگ جب تک میرے اوپر نہیں بیتے گی نا، مجھے کچھ نہیں ہوتا. میں اپنے گھر سے باہر تھوڑی آؤں گا. یہ انسان کو باقاعدہ بنایا گیا ہیومن بینگ. تو آپ اندازہ کریے قرآن مجید نے کیا کیا. سب سے پہلے جزئیات اپنے اوپر، تزکیہ نفس جسے ہم کہتے ہیں، وہ کرنا شروع کیا کہ تمہاری پاکیزگی ضروری ہے. یہ ہے وہ جزئیات سے. تم کل کے اوپر تو بعد میں آنا نا، تم کائنات پر بعد میں آنا. سب سے پہلے اپنی صفائی تو کرو. تمہاری صفائی کیسے ہوگی؟ تو جزئیات سے کلیات. تم اپنی صفائی کرو گے تو پوری دنیا کو مسخر کرو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے نا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تزکیہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صفائی کی، برے اعمال ختم کروائے. ان لوگوں نے پوری دنیا فتح کر لی. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک چھوٹا سا دنیا کا حصہ بچا ہوا تھا بس، جہاں پہ مسلمان جو ہے نا وہ حکمرانی نہیں کر رہے تھے. باقی تو پوری دنیا ہمارے ہاتھ میں آ چکی تھی الحمدللہ. اور آپ اندازہ کریں، جہاں جہاں بھی اس طرح کے لوگ گئے ہیں جنہوں نے اس جزئیات سے کلیات پہ کام کیا، انہوں نے صرف 100 سال 200 سال نہیں، 800 سال حکومتیں کی ہیں. فار 8 سینچریز، 9 سینچریز. سوچیں آپ. تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ جو ایکسٹریکٹیو لاجک، جس کا نتیجہ فینٹیسی ورلڈ نکلتا تھا، اور جس میں انسان گم ہو جاتا تھا کہ بھئی یہ تو پاسبلٹی ہے ہی نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. قرآن مجید نے آ کر انسان کو انڈکٹیو لاجک کی طرف لے کر آیا قرآن، کہ پہلے اپنے آپ کو سمجھو تم یہ کام کر سکتے ہو. لیکن یہ جو تمہارا تخیلاتی دنیا تمہاری جو بن رہی ہے، اس کو بھی تم ایکسپلور کر سکتے ہو، لیکن اس کی جو کلائمیکس ہوگی وہ ہوگی تمہاری اس زندگی کے بعد. تو آپ اندازہ کریں کہ قرآن مجید نے اس حقیقت کو انسان کو باور کرایا ہے جزئیات سے کلیات کی طرف. ہم دیکھتے تھے ہمارے علماء بہت چھوٹی چھوٹی سی مثالیں دیتے ہیں، مکھی کی، مچھر کی، اور بھی مطلب کیونکہ انسان اپنی اصل حقیقت میں جو ہے نا، اس کی لرننگ ہوتی ہے پستی کی طرف ہے انسان، لیکن اس کی پرواز بلندی کی طرف ہے الحمدللہ، وہ اس کی روح کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں ایلیمنٹ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھے ہیں. تو قرآن مجید نے دین و دانش پر احسان کیا کیا. ایک طرف ان کو عقیدہ توحید دیا، اور دوسری طرف وہ جو عقل کا جو فساد تھا کہ انسان کی عقل کہیں جا کے ٹھہر نہیں رہی تھی. عقل مند، ہوش مند، عقل والے انٹلیکچوئلس، قرآن نے ان کو عقیدہ حیات بعد الموت دیا، جس سے کہ انسان کو قرار آیا کہ اصل زندگی اس کے بعد شروع ہوگی. اور جزئیات کے علم سے کلیات تک قرآن لے کر آیا کہ تم پہلے اپنے آپ کو ایکسپلور کرو، اس کے بعد اپنے آپ کو جانو، اللہ کو جانو. سب سے پہلے تو تم اپنے آپ کو جانو گے تو پھر تم اللہ کو جانو گے، اللہ کو جانو گے تو اللہ کے پیغام کو جانو گے.
اللہ کے رسول کو جانو گے، اس کے رسولوں کو، اس کی کتابوں کو جانو گے، اور اس کے بعد جب تمہاری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. آپ سوچیں، قرآن مجید نے انسان کی پرسنالٹی کو جتنا کھولا ہے اور جس طریقے سے بیان کیا ہے، دنیا کی کوئی کتاب بیان کر ہی نہیں سکتی ہے. آپ نے سورہ نور کے رکوع پڑھے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ آیت نور جو ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، انسان کی پرسنالٹی کے اوپر یہ جو آیات ہیں، سبحان اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین رب کے اور کوئی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. وہ آیتیں پڑھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے. اور اس کے جب آپ انسان اندر جاتا ہے، ڈیپتھ میں جاتا ہے، تو سبحان اللہ، ہر ہر لفظ پر جو ہے نا وہ انسان عش عش کر اٹھتا ہے. بہرحال، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے اندر کہ فینٹیسی ورلڈ سے آبزرویشن کی دنیا میں لے کے آنے والا انسانیت کو قرآن ہے. پہلے جس فینٹیسی میں انسان جیتا تھا، اس چیز کو واقعتاً پاسبل بنانے کے لیے قرآن مجید نے انسان کو آبزرویشن پرووائڈ کی ہے. قرآن مجید نے ایکسپیریمنٹیشن، آبزرویشن، ان سب چیزوں کے راستے کھول دیے. پریکٹیکل کا راستہ قرآن مجید نے کھول دیا. فینٹیسی ورلڈ میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا، انسان تو بس تخیلاتی دنیا کے اندر ہے نا، جی رہا ہے. اور لیکن اب اس کے بعد کیا بتایا؟ یہ آبزرویشن، یہ ریزننگ، یہ ایکسپیریمنٹیشن، اس کا اینڈ کیا ہے؟ اس کا اینڈ ہے اصل دنیا جو بعد میں آئے گی موت کے. ٹھیک ہے نا؟ میرے خیال میں یہ میں آپ کو سمجھا پایا. یہ میرے خیال میں قرآن مجید کا مطالعہ کیوں کیا جائے کے حوالے سے کافی انف بحث ہے. ٹھیک ہے نا؟ شافی اور کافی بحث ہے. انشاءاللہ اس میں اور بھی چیزیں ہم ایڈ کرتے آئیں گے. اور اسی کے اندر ہم ایک اور بات لکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد اصلی بھی ہم لکھ لیں ساتھ میں ہی اسی کے اندر، کہ قرآن مجید کے نزول نزول کا مقصد اصلی وہ تین چیزیں ہیں. ہم وہ لکھ لیتے ہیں آخر میں، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے یہ پانچ چیزیں لکھ لی ہیں الحمدللہ. قرآن مجید کا مطالعہ کیوں کیا جائے، ہم نے اس کو ڈیٹیل میں سمجھا. ٹھیک ہے؟ آپ لوگ یہ سب اگر لکھ چکے تو اس کو مٹا دوں میں، تاکہ ہم آگے چلیں، اور میں آپ کو پھر وہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد اصلی آپ لوگوں کو لکھوا دوں. اور اس کے بعد پھر ہم جائیں گے تفسیر کے اوپر کہ واٹ از تفسیر، اور علم کے ذرائع، سوری سوری، علم کے ذرائع، علم کیسے آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ہم تفسیر کے ماخذ پہ جائیں گے. ہمارے پاس صرف دو چیزیں اور رہ گئی ہیں، علم کے ذرائع، اس کو دیکھ لیں گے ہم، اور اس کے بعد پھر ہم تفسیر کسے کہتے ہیں اور تفسیر کے ماخذ ہمارے کیا ہیں، اور پھر ہم اپنی سورۃ الفاتحہ شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے اندر پھر جو جو بحثیں آتی جائیں گی اللہ کے حکم سے، وہ پھر ہم دیکھیں گے. تو یہ اگر آپ لوگوں نے سب لکھ لیا تو اس کو میں رب کر دوں، اور اس کے اندر کوئی سوالات ہوں آپ کے، تو آپ لوگ وہ سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا آپ لوگوں کو سوالات ہونے بھی چاہیے. اگر سوالات ہوں بھی نا تو انشاءاللہ وہ قرآن مجید سے ہی ہمیں جوابات بھی ملیں گے، اور جتنا ہو سکے پھر وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا. بہرحال، تو اب اسی طریقے سے ہم کہیں گے بھائی قرآن مجید اگر جتنی باتیں ہم نے کی ہیں، قرآن مجید کے نزول کا مقصود اصلی کے لیں آپ، مقصد اصلی، فرعی الگ ہوں گے. اصلی مطلب روٹ پرپس، یہ سود ہے نا اصلی، اصلی مطلب روٹ، اس کی برانچ الگ ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ مقصد اصلی تین ہے، تین ہیں. کون کون سے؟ نمبر ایک، تہذیب نفوس البشر. اس کو آسان الفاظ میں بتاؤں آپ کو، تہذیب، تہذیب و نفوس البشر، آسان الفاظ میں انسان کو انسان کا بچہ بنانا. ٹھیک ہے نا؟ سب سے یعنی کہ جو یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا نزول کا مقصد اصلی، تو مقصد فرعی بھی ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا. مقصد
فرعی مقصد ہے، یعنی کہ وہ جو برانچ پرپزز ہیں وہ الگ ہیں، وہ بہت سارے ہیں. ہم اصلی کی طرف بات کر رہے ہیں اب، ٹھیک ہے نا. یہ فرعن کہتے ہیں برانچ کو، ہم نے پہلے پڑھا تھا. تو مقصد اصلی تین ہے. نمبر ایک، انسان کو انسان کا بچہ بنانا، سمجھ لیں. تہذیب کہتے ہیں سویلائزیشن، ٹھیک ہے نا، مہذب بنانا، تمیزدار. انسانی نفس کو تمیزدار بنانا. تمیز کیا ہے؟ حق و باطل، صحیح غلط، اچھا برا، ٹھیک ہے نا. کھورا اور آ، آ، کھرا اور کھورا، سمجھ، کھوٹا. نفس کی جمع نفوس ہے، ٹھیک ہے نا. نفس کی جمع نفوس ہے. تہذیب، سویلائزیشن، مہذب بنانا، تمیزدار بنانا. اور تمیز کسے کہتے ہیں ہم؟ فرق کرنا. فرق کرنا صحیح اور غلط میں. فرق کرنے والے تمہیں کہتے ہیں تمہیں تمیز نہیں ہے. ہمارے یہاں اردو میں بات ہوتی ہے نا، کیا مطلب ہے اس تمیز کا؟ تمیز کا مطلب ہے کیا تم صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر سکتے؟ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو اس کو تہذیب کہا جاتا ہے. آپ سمجھ لیں حق اور باطل میں بھی فرق کرنا، آ، نقلی اور اصلی میں بھی فرق کرنا، اچھے اور برے میں فرق کرنا، صاف اور گندے میں فرق کرنا، پاک اور ناپاک میں فرق کرنا. یہ سب چیزیں تہذیب میں آتی ہیں. تہذیب نفوس البشر، انسانی نفس کو تہذیب دینا. انسان انسان کا بچہ بن جائے، میں نے آپ کو بتایا نا، انسانوں کو انسان کا بچہ بنانا. ٹھیک ہے. نمبر دو، دمغ العقائد الباطلہ. پہلے میں تینوں لکھ دوں: دمغ العقائد الباطلہ، اور نفی الاعمال الفاسدہ. نفی الاعمال الفاسدہ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیز آر دا روٹ پرپز. اچھا، اب اس کو اگر میں آپ کو میننگ لکھواؤں: دمغ العقائد الباطلہ، اس کا مطلب ہوتا ہے جتنے بھی باطل عقائد ہیں، ٹھیک ہے نا، جتنے باطل عقائد ہیں، باطل رانگ تھاٹس، رانگ بلیفس، ٹھیک ہے نا. اس کا اصل مطلب ہوتا ہے، سمجھیں آپ، مٹا دینا. دم کا مطلب مٹا دینا، ٹھیک ہے نا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق، ٹھیک ہے نا. تو دمغ الشمس کا مطلب ہوتا ہے، مطلب یعنی کہ یہ مٹا دینا، اصل میں عقائد باطلہ کو مٹا کر رکھ دینا، ٹھیک ہے نا. جتنے بھی قسم کے رانگ تھاٹس، رانگ تھیوریز اور رانگ فلسفیز ہوں، ان سب کو مٹا دینا. اور تیسرا ہے نفی الاعمال الفاسدہ، جتنے بھی غلط قسم کے اعمال ہیں ان کو ختم کر دینا، ان کا باقاعدہ، سمجھیں آپ، ان کے اگینسٹ ہونا. مطلب نفی کا مطلب ہوتا ہے اصل میں کسی چیز کا انکار. اعمال فاسدہ، اب آپ اندازہ کریں، اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو اعمال فاسدہ، عقائد باطلہ اور نفوس البشر، یہ تین چیزیں ہیں جس کے اوپر باطل سب سے زیادہ حملہ کرے گا. انسان کو انسان کا بچہ بھی نہیں بننے دے گا. برے اعمال، بری تھیوریز، ہر قسم کے غلط قسم کا پروپیگنڈا، غلط قسم کی تھیوریز، غلط قسم کی لاجکس، غلط قسم کے معاملات انسانوں کو پڑھائے گا، انسانوں کو بتائے گا، جس سے کہ انسان کا عقیدہ، اس کی جو نوٹس ہیں وہ صحیح نہیں ہو پائے. اور برے اعمال کو باقاعدہ پراپر چینل، تھرو پراپر چینل انسانوں کی عادات کا حصہ بنائے گا. یہ اگر آپ دیکھیں ان تینوں ہی کے خلاف باطل کام کر رہا ہے. ان تینوں کو، انسانی نفس
کو آزاد چھوڑ دیا جائے، اس کے اندر کوئی انسان کا بچہ ہونے کا بھی تصور نہ ہو، یعنی کہ آپ تہذیب ہے نا، تو آپ سمجھ لیں انسانی نفس کو سب سے زیادہ بدترین حالت سے دوچار کرنے والا آج کا دور ہے، وہ ہوتے 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 آج ایکسٹریم پہ پہنچ چکا، انسان جانور سے بدتر ہو چکا ہے۔ جو قرآن مجید کا مقصد ہے سب سے پہلے اسی لیے انسان کو انسان کا بچہ بنانا، اور دوسرا اس قدر رانگ تھیوریز ہیں تھرو انٹرنیٹ، تھرو میڈیا، ہر آدمی کا دماغ خراب ہو چکا ہے، جو جیسا چاہ رہا ہے، جس کو چاہ رہا ہے سن رہا ہے، عمل کر رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے گھر میں اتنے سارے بچے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایتھیسٹ پل رہا ہے گھر میں، گھر میں کون کس کا کس طرح کا کیسا عقیدہ ہے، ماں باپ پریشان ہے، ماں باپ بچوں کے ہاتھوں بچے بنے ہوئے ہیں، کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ سوچیں آپ، ماں باپ کو نہیں پتا بچوں کا کیا دماغ بن رہا ہے، بچوں کو نہیں پتا ماں باپ کا کیا مسائل ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ ان عقائد باطلہ نے کیا حشر کیا انسان کا۔ اور تیسرا، نفی الاعمال الفاسدہ، جتنے برے اعمال ہیں ان کو کنڈیم کیا جائے، ان کو بین کیا جائے۔ آپ بین بھی کہہ سکتے ہیں نفیو کو، کنڈیم بھی کہہ سکتے ہیں، ختم بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہر قسم کے برے اعمال کی سب سے پہلے انکار ہے، اس کا انکار اعمال فاسدہ۔ اور آج کی دنیا ہم سے کیا کراتی ہے؟ اقرار اعمال فاسدہ، استغفر اللہ، اس کو پروپیگیٹ کیا جائے جتنے برے اعمال انسان کے پاس آ جائیں۔ آپ سوچیں پہلے کبھی اس طرح کے نہیں ہوں گے، انا للہ، اتنے برے اعمال میں انسان نے وہ عمل کر ڈالا اور کر رہا ہے جو تصور سے، جس سے ہم لوگ کانپ جائیں سوچ کر کہ اتنی بھی گر سکتی ہے انسانیت۔ تو یہ قرآن مجید کے مقصود اصلی ہیں، یہ تین میں نے آپ کو کیا بتایا، اب اس کے مقصود فرعی اور بہت سارے ہوں گے۔ مین تین چیزیں یہی ہیں: تہذیب نفوس البشر، دمغ العقائد الباطلہ، نفی الاعمال الفاسدہ۔ انسانوں کو مہذب بنانا، انسانوں کے نفس کی تہذیب کرنا، ہم نفس کو سمجھیں گے انشاءاللہ، ڈیٹیل میں سمجھیں گے، اور برے تھیوریز، برے عقائد، برے تھاٹس، خیالات، اس میں ہر چیز شامل ہے، باطل عقائد میں سارے برے عقائد کی کو مٹا کے رکھ دینا، برے اعمال کا انکار، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے خیال میں یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے ہوں گے انشاءاللہ، قرآن مجید کے نزول کا مقصود اصلی، یا مقاصد اصلیہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ تین ہیں، اور یہ ہمیں یاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم اس کے حوالے سے کام کریں۔ نمبر ایک، ہم سب سے پہلے انسانی نفس پہ کام کریں، اپنے اوپر بھی، اپنے بچوں کے حوالے سے بھی۔ نمبر دو، صحیح عقائد، اور اس میں ہم دیکھیں، ہم اس میں کیا کریں گے؟ جس طریقے سے قرآن مجید نے کیا بالکل ویسے ہی ہم کریں گے، جزئیات سے کلیات، چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے شروع کریں، آگے جا کے وہ خود بڑی بنیں گی، جزئیات سے کلیات۔ یہ اگر اصول سمجھ میں آ جائے نا انسان کو، انسان بہت ساری پرابلم سے بچ جائے گا ویسے ہی، ٹھیک ہے نا؟ تو چھوٹے چھوٹے سے لے کر پھر آہستہ آہستہ پھر ہم چیک کریں، اب ہم وہ چیک کریں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیری، اس کے اوپر ہمارا کتنا ایمان ہے؟ اس کے اوپر ہمارا کتنا ایمان ہے؟ اس کے حوالے سے کتنی نالج ہمیں ہے اور ہمارے بچوں کو ہے؟ ہم اس عقیدے پہ کبھی اپنے بچوں سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں کیا؟ ہم اپنی زندگی میں کیا بچوں کو وہ عقائد سکھا رہے ہوتے ہیں؟ ہمیں پتہ لگ گیا ساری سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز اور جتنے بھی سائیکولوجیکل ٹینشنز اور بیماریاں ہیں، ان سب کا علاج کیا ہے؟ عقیدہ آخرت، عقیدہ آخرت، عقیدہ آخرت، حیات بعد الموت۔ آپ ان کو 1000 لیکچر دیتے ہیں بیٹھ کے سائیکالوجی کے، جب تک کہ وہ عقیدہ حیات بعد الموت، جو کہ انسان کے عمل پہ اثر انداز ہوگا، دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، انسان کا عمل بدل ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت میں یقین والی ریکوائرمنٹ چاہیے، آخرت پہ تمہارا ایسا ایمان سے بڑھ کے یقین کب آتا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ رہا ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر میرے سامنے اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم دونوں کو لا دے تو میرے ایمان میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، اتنا یقین تھا، سبحان اللہ، اور اس کی وجہ سے ان کا عمل ویسے ہی تھا۔
سبحان اللہ بحمدی، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ اس کو یاد تک رکھیں، علم کے ذرائع پڑھنے ہیں ہم نے، اور تفسیر کسے کہتے ہیں، اور تفسیر کے ہمارے پاس کیا کیا ماخذ ہیں، ہمیں یہ دو چیزیں پڑھنی ہیں، اور پھر ہم سورۃ الفاتحہ پر آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں ان کو ہم سب کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، پوری امت کے لیے نفع بخش بنائے، ہمیں کوئی نہ کوئی پارٹ پلے کرائے، اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام لے لے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں قبول کر لے، اللہم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، جزاکم اللہ خیر۔ اچھا، کوئی سوال ہو آپ لوگ کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور گروپ پہ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ، تاکہ پھر میں وہاں پہ سب کو جواب دے دوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو گروپ پہ بھی کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، گروپ پہ لکھ کے بھیج دیں، یا جیسا آپ لوگوں کو آسانی لگے۔ ہماری جو کوآرڈینیٹر ہیں سمجھ لیں آپ، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے جن کے دم سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی جو ہے نا وہ ان کو خوب دعاؤں میں یاد رکھیں، سباہت ہے ماشاء اللہ، آپ ان کو بتا دیں، وہ مجھ تک پہنچا دیں گی سوال، ٹھیک ہے نا؟ تو اور ان کے حق میں خوب دعا بھی کریں، اور ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت دعا کریں۔ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، جزاكم الله أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة۔ ہم انشاءاللہ پرسوں ملیں گے، کل نہیں پرسوں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔